السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تو کل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کی بات چل رہی تھی، اسی میں آگے اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، اور الاشبہ والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بجز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے، یعنی جو کفر پر مرا ہو، جس کے بارے میں پتا ہو، اسے لعنت کر سکتے ہیں، پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے اوپر کافر ہیں یہ کہہ کر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ یہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن شریف کی پہلی سورہ، یہ اسی واقعے پر اس سورہ کا نام ہے، بہت طویل واقعہ ہے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایک کا قتل ہو گیا تھا ایک یہودی کا۔ تو پورا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑا، یعنی وہ کافی طویل آیاتیں بھی ہیں، اس میں آیات ہیں کافی۔ گائے کاٹ کر اس پر گوشت مارا گیا تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا تھا۔ تو جب وہ مردہ زندہ ہو کر نام بتا سکتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ کے آبا و اجداد زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہو سکتے ہیں اور ایمان لا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن میں ذکر ہے اس کا، احیی الموتیٰ بإذن رب ابری الاکمح والابرص واحیی الموتیٰ بإذن اللہ، جی اس طرح کی آیت موجود ہے قرآن میں۔ تو آپ کی دعا سے، آپ کے ہاتھ لگانے سے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی برگزیدہ نبی ہیں، آپ کی دعا سے بھی جب مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی دعا سے یقیناً بے شک آپ کے والدین ماجدین قبر سے زندہ ہو کر نکلیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ بھی ایک حدیث شریف ہے۔ تو اس کا خلاصہ کرتے ہیں، علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے،
تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صاحب ایمان بنا دیا۔ یہاں پر یہ بات یہ ہے جو گئی ہے کہ حضور کے درجات بڑھتے ہی رہتے ہیں، تو یہ قرآن سے ثابت ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے آنے والی ہر گھڑی جو ہے یہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہر گھڑی یعنی مرتبہ آپ کا بڑھتا ہی رہے گا، آپ کے عز و شرف میں ترقی ہوتی ہی رہے گی، یہ قرآن پاک اس پر گواہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب شروع میں آپ نے دعا کی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے روک دیا ہو، اور آخر جب حجۃ الوداع کا وقت ہے اور آخری ٹائم مطلب یعنی سرکار اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہوں، اس وقت میں مرتبہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے والدین ماجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ فرما کر مسلمان بنایا، ایمان نصیب کرایا۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ علامہ خود سے نہیں لکھ رہے ہیں، کتابوں کے حوالے موجود ہے، حوالوں کے ساتھ آپ نے لکھا ہے۔ جو میں نے ابھی بات کی تو اس کا حوالہ روح البیان کا ہے۔ روح البیان کی تفسیر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 119 کے تحت یہ واقعہ، یہ باتیں اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں اور قاضی امام ابو بکر بن ابن العربی مالکی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ اب یقیناً حضور کے والدین کو جہنمی کہنا، معاذ اللہ آگ میں جل رہے کہنا، یہ یقیناً سرکار کو ایذا دینے کے برابر ہے، اور ایذا دینے والا دیکھیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ملعون ہے۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلہ کو اپنے نعتیہ شعر میں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل بالا فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ پھر دوسرا شعر: کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا، تو تم اس بات کو مان لو، کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہیں، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ دیکھیے انہیں سارے جو اہل سنت کے حق علماء ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اگرچہ حدیث ضعیف بھی ہے تو بھی ہمیں اس پر یقین رکھنا ہی ہے، کیونکہ اس میں حضور کی محبت بھی نہا ہے، حضور کی عقیدت ہے کہ حضور کے والدین کو مومن مانا جائے، ان کو جہنمی کہنا، ان کے بارے میں معاذ اللہ کفر کہنا کہ وہ کافر تھے، یہ سرکار کو ایذا دینے کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے نوازا۔ صاحب العقل کتاب کا نام ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ الغنی نے تحریر فرمایا ہے کہ علامہ ابن حجر حیثمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، یعنی اس حدیث کے بارے میں باتیں کرنا کہ یہ صحیح ہے، یہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بے جا ہے، یعنی صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز عادت کے حساب سے ہو جائے وہ کرامت اور خصوصیت کہاں ہوگی؟ زندہ کرنا، ایمان کی دعوت دینا، ایمان قبول کر لینا، یہی تو حضور کا معجزہ، حضور کی کرامت۔
تو اسی پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے ایمان مفید نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لست شعری ما فعل ابوائے، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے لیتا شعری، لستا نہیں ہے لیتا ہے، لیتا شعری ما فعل ابوائے، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ اس کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در منصور میں فرمایا کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ یہ ہے علماء اہل سنت کا عقیدہ۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں، ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، بجز سب کے ساتھ عزت کے ساتھ اور ادب و احترام کرنا ہے، صرف ان رشتہ داروں کے ساتھ احترام نہیں کریں گے، ان کا ادب نہیں کریں گے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب جو حضور کا چاچا ہے، لیکن اس کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، اس کا کافر ہونا اس میں ذکر کیا گیا اور جہنمی ہونا ذکر کیا گیا، تو اس کی کوئی تعظیم نہیں، کوئی اس کا ادب نہیں۔ اور اس کی بیوی یعنی حضور کی چچی جسے حمالۃ الحطب کہا گیا قرآن پاک میں، ان کا کوئی ادب و احترام نہیں کیا جائے گا حضور کے رشتہ دار ہونے کے باوجود۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے، ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لعبائل کرام ہے۔ اس رسالے میں آپ نے نہایت مفصل و مدلل طور پر تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد موحد اور مسلم ہیں۔ سبحان اللہ واللہ تعالی اعلم۔ اب یہ جو ہے بحث یہاں پر ختم ہوئی حضور کے والدین کریمین کے ایمان پر۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں یہی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کے صدقے سے آپ لوگوں دونوں کو قبروں سے اٹھایا، آپ لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا اور دوبارہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ تو یہ بحث یہاں پر علامہ نے ختم کی ہے۔ اس کے بعد آگے جو دوسرا باب شروع ہوگا انشاءاللہ اسے اگلے آڈیو میں پیش کرتا ہوں۔ میں چھوٹا اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، 16 MB سے زیادہ تو یہ واٹس ایپ بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، سینڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے یہ 15 منٹ سے کم کا ہی میں کوشش کرتا ہوں بنے، تو اس میں یہ ہو بھی جاتا ہے اور صحیح بھی رہے گا۔ دھیرے دھیرے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ معاملات دل میں بیٹھتا رہے گا اور اللہ نے چاہا تو یاد بھی رہے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور سیکھنے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. برکات نبوت کا ظہور. علامہ صاحب تحری فرماتے ہیں جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظہور ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے. چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا. فارس، ایران وغیرہ جو ہے وہاں پر آگ کی پرستش کرنے والے رہتے تھے اور انہوں نے 1000 سال سے اپنی ایک مقدس آگ جلائی ہوئی تھی، اسے بجھنے ہی نہیں دیا تھا، اس کی وہ پوجا کرتے. 1000 سال سے جلائی تھی، مطلب اچھا خاصا وہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ آگ بجھے نہیں کسی بھی طریقے سے. اتنی پرانی آگ سرکار کے ظہور سے پہلے، سرکار کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک لمحے میں پھٹ کر کے فوراً اتنی عظیم آگ، بڑی آگ بجھ گئی. کسرا کے محل کا زلزلہ. کسرا جو تھا، قیصر و کسرا، قیصر تو سیزر بولتے ہیں آج کل، سیزر جو ہے قیصر، اور ایک نام اور ہوتا ہے وہ ہرکیولس بولتے ہیں. ہرکیولس ہمارے عربی میں اب کتابوں میں آئے گا، ہرقلا سے کہا جاتا ہے. یہ وہی ہرکیولس کے مطلب زبانوں میں نام چینج ہوتے رہتے ہیں، مطلب وہاں کچھ اور ہے، ہمارے یہاں کچھ اور ہے. آج کل نیوز میں بہت ہے، جیسے سیریا میں جنگ ہو رہی ہے. سیریا کیا ہے؟ تو سیریا یہی ملک شام جسے کہا جاتا ہے، شام بھی سیریا ہے. مصر سب مشہور جو ہے وہ مصر جو ہے وہ بہتوں کو تو پتہ ہی ہوگا. ایجپٹ جو کہتے ہیں جسے ایجپٹ، وہ مصر نہیں مصر ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کیسر کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 تنظیموں کا منہدم ہو جانا. ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے پہرائے ساوا کا یہ قائق بالکل خشک ہو جانا. یہ ساری وہ چیزیں جو باطل تھیں، یعنی ان کی یا تو عبادت کی جا رہی تھی یا پھر یہ تکبر میں تھے بادشاہ وغیرہ، سب کو جھنجھوڑ کر بتا دیا گیا کہ اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. 6 میل لمبی جو ندی کہیے تالاب تھی جو بھی ہے، ایک لمحے میں خشک ہو جانا، یہ سب نشانیاں تھی کہ خداوند قدوس کی طرف سے کچھ ہونے والا. شام اور کوفہ کے درمیان، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے. یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ. شہ یعنی بادشاہ اور گدائی فقیری، ایسے بادشاہ آنے والا ہے کہ سارا زمانہ جن کے در پر آ کر
اپنی جھولیاں پھیلائے گا. سبحان اللہ. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت پھر سے بتاؤں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہیں کو معجزہ کہا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ لگنے جو ایسی باتیں ہیں جو عادت کے خلاف ہوئی، یعنی عام طور پر ہونا ناممکن ہو، ایسی باتیں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلان نبوت سے پہلے ہوں اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور ایسے واقعات جو ہوئے تو انہیں ارہاس کہا جاتا ہے. اور اب نبوت کے بعد جو ہو تو اب یہ معجزہ کہلائیں. چھوٹی سی بات ہے، یاد رکھنے کو پڑا اور آ جائے گا انشاءاللہ، بڑھ جائے گا. اس لیے مذکورہ والا تمام واقعات جو بھی میں نے پڑھے ہیں، علامہ نے جو لکھے ہیں، وہ ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے. ظاہر ہوئے جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا. اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجیے. محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے. اب یہاں پر ایک اور علمی بات دھیان میں رکھ لیجیے. میں نے پیچھے کہیں بتایا تھا کہ دو ہو تو عنہما کہا جاتا ہے، دو مرد ہو تو. اب یہاں پر جب بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ رضی اللہ عنہ بولیں گے تو ایک ہی ہوگا. یہاں پر دونوں ہیں، حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہیں یہ بھی صحابی ہیں، تو دونوں کا ذکر کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ اور حضرت عباس دونوں کو ملا کر رضی اللہ عنہما کہیں، دونوں صحابی. جب بھی روایت ان کی ہو تو رضی اللہ عنہما کہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہر طرف سے شور میں کس طریقے سے یہ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے. پورا کام چلتا رہتا ہے ہر طرف، میں بڑی مشکلوں سے یہ کر پاتا ہوں. خیر، تو پیچھے جو آواز وغیرہ آپ لوگوں سے معاف فرمائے، مجھے صحیح جگہ نہیں، موقع نہیں ہے، پھر بھی جیسے بھی ہو رہا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح جی بہت معافی چاہتا ہوں، شیطان کی صورت میں سارے نیک کام کو روکنے کا طریقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو قریش کی جانوروں، تمام جانوروں نے فصیح زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے. مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باعث سعادت کا وقت قریب آ گیا.
دوسرا واقعہ علامہ تحریر فرماتے ہیں، یہ پہلا جو ہے اس کا حوالہ ہے زرقانی علی المواہب لدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 108۔ دوسرا جو ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہن ہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مہربان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ یہ روایت کا حوالہ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 13 سے صفحہ 113 سے صفحہ 115 کا۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوا۔ اس کے بعد کے واقعات جو ہیں، بچپن کے کچھ واقعات حضور کے بیان فرمائے علامہ نے، وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روایت میں نے ایک جگہ اور پڑھی تھی کہ جو 3 شخص آئے، ایک طرف یہ بھی تھا کہ حضرت، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کعبۃ اللہ پر تشریف لائے، ایک جھنڈا اپنے کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑا، ایک جھنڈا آپ لے گئے مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، مطلب 3 طرف جھنڈے لگائے۔ کعبۃ اللہ میں وہ علماء فرماتے ہیں جھنڈا لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ دارالحکومت ہے، اور مشرق اور مغرب میں جھنڈا لگانے کا مطلب یہ تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک
ان کی حکومت چلے گی۔ سبحان اللہ، یعنی کعبۃ اللہ سے نبی جو ہے یہ ساری دنیا پہ، سارے جہان پر حکومت فرمائیں گے، اور الحمدللہ یہ ہمارے سامنے ہے کہ اسلام کا بول بالا ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا کے ایک ایک کونے میں الحمدللہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب جو مسلمان ہیں وہ اسلام سے کافی دور ہیں، حقیقی معنوں میں جو اسلام کا جو پیغام دنیا کو پہنچنا چاہیے وہ آج ہم پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا